السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض علوم کورس میں ہم نے وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، پھر اس کے بعد مکروہات، پھر وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ تمام چیزیں ہم نے جان لی تھیں۔ اب وضو کے بعد دوسری چیز ہے غسل۔ تو ہم سب سے پہلے اس میں یہ چیزیں جانیں گے کہ جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس فصل میں ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 7 باتوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے کے ساتھ مرد و عورت پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، منی کا جسم کے ظاہر کی طرف نکلنا، جبکہ منی بغیر جماع کے اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہو۔ منی کا اپنے مقام یعنی مرد میں اس کی پیٹھ ہے۔ اگر منی اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو گئی اور مرد نے اپنے عضو خاص کو زور سے پکڑ لیا کہ منی اعلی تناسل سے باہر نہ آئی، تو پھر بھی شہوت جاتی رہی یہاں تک کہ شہوت چلی گئی، اب منی باہر آئی، تو تب بھی اس پہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اب دوسری چیز ہے کہ حشفہ یعنی اعلی تناسل کا سب سے اگلا والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور حشفہ کے کٹے ہوئے ہونے کی صورت میں حشفے کی مقدار یعنی جتنا ہوتا ہے اس مقدار کا عضو یا اعلی تناسل کا زندہ آدمی کے دونوں راستوں یعنی قبل یا دبر میں سے چھپ جانا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حشفہ یعنی اعلی تناسل کے آگے والے ابھرے ہوئے حصے کو کہتے ہیں، یہ حشفہ اس کو کہتے ہیں، اور اس بارے میں حدیث پاک کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 شرمگاہیں آپس میں ملیں اور حشفہ غائب ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، انزال ہو یا نہ ہو۔ تو اس صورت میں مرد اور عورت دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا۔ تیسری صورت، مردے یا جانور کے ساتھ وطی کرنے کی صورت میں منی کا نکلنا۔ منی نکلے گی تو غسل فرض ہو جائے گا اگر مردے یا جانور کے ساتھ کوئی وطی کر رہا ہے۔ اگر منی نہ نکلی تو پھر اس وقت غسل فرض نہیں ہوگا۔ زندہ انسان کے ساتھ اگر وطی کی تو بے شک انزال نہ ہوا، منی نہ نکلی تو غسل دونوں پہ فرض ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی، اوپر مسئلہ یہ بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، اگلی صورت یہ ہے، صورت نمبر 4 یہ ہے، سونے کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا، جبکہ سونے سے پہلے اس کا آلہ منتشر نہ ہو، یعنی اس کا اعلی تناسل منتشر نہ ہو۔ سونے کے بعد بیدار ہونے پر کسی نے تری دیکھی تو اس کی کل 12 صورتیں بن جاتی ہیں۔ اس کو یقین ہے کہ یہ منی، مزی یا ودی ہے اور احتلام ہونا بھی یاد ہے، تو اس پہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کو شک ہے کہ منی یا مزی یا منی یا ودی یا مزی یا ودی ہے اور احتلام ہونا بھی یاد ہے، تو اس پہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کو یقین ہے کہ یہ منی یا مزی یا ودی ہے مگر احتلام ہونا یاد نہیں ہے، تو اس پہ بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کو شک ہے کہ منی یا مزی، منی یا ودی ہے لیکن احتلام یاد نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس پہ غسل فرض ہو جائے گا۔ تو یہ جتنی صورتیں ذکر کی ہیں اس میں غسل فرض ہوگا۔ اس کے علاوہ منی کا یقین ہے لیکن احتلام یاد نہیں ہے، تب بھی غسل فرض ہوگا۔ مزی کا یقین ہے مگر احتلام یاد ہے، تب بھی غسل فرض ہوگا۔ شک ہے کہ منی ہے یا مزی مگر احتلام یاد ہے، تو غسل فرض ہو جائے گا۔ منی یا ودی میں شک ہے مگر احتلام یاد ہے، تو غسل فرض ہو جائے گا۔ مزی یا ودی میں شک ہے مگر احتلام یاد ہے، تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یقین ہے کہ ودی ہے یا احتلام یاد ہے، یا یہ بات یقین ہے کہ یہ ودی ہے لیکن احتلام یاد نہیں ہے، تو اس صورت میں
غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں اگر احتلام کا یقین ہو تو پھر اس پہ غسل فرض ہو جائے گا، یا احتلام یاد ہو اور یہ بھی یقین ہو کہ یہ ودی ہے تو اس صورت میں بھی اس پہ جو ہے غسل فرض ہو جائے گا۔ شک ہے کہ مزی ہے یا ودی مگر احتلام یاد نہیں ہے تو غسل فرض نہیں ہے۔ یقین ہے کہ مزی ہی ہے مگر احتلام یاد نہیں ہے تو اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اب ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر شک ہے کہ منی ہے یا مزی مگر احتلام یاد نہیں ہے تو احتیاطاً اور بہتر یہی ہے کہ غسل کر لیا جائے، اور اس میں تمام علماء متفق ہیں کہ اس میں غسل کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ شک ہے کہ منی یا مدی ہے ودی ہے مگر احتلام یاد نہیں ہے تو پھر بھی احتیاطاً اس میں غسل کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ پانچویں صورت یہ ہے کہ نشے یا بے ہوشی سے افاقے کے بعد طریقہ پایا جانا جسے وہ منی گمان کرتا ہے تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ حیض یا نفاس کے بعد اگرچہ یہ مذکورہ کام اسلام لانے سے پہلے پائے جائیں تو اصح قول کے مطابق غسل فرض ہوگا۔ تو اس صورت میں غسل فرض اس وجہ سے ہو جائے گا، ابو البرکات محمد مصطفیٰ رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کافر غیر جنبی ہے تو بعد اسلام اس پر غسل مستحب ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد غسل مستحب ہے، اور کافر جنبی پر بعد اسلام وجوب غسل میں اختلاف روایت ہے، یعنی روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت میں واجب ہے اور ایک روایت میں واجب نہیں ہے، یعنی کافر جنبی تھا اسلام لایا تو اب اس کے بارے میں علماء ایک روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس پہ غسل واجب ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ اس پہ غسل واجب نہیں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ فرما لیں کہ کافر جنبی پر اسلام لانے کے بعد اصح قول کے مطابق غسل کرنا واجب ہے، لیکن ایک تنبیہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی کافر مسلمان ہونے کے لیے آیا تو اس کو فوراً مسلمان کر دے، جنبی ہو یا نہ ہو، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے غسل کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر اسلام قبول نہ کروایا بلکہ پہلے غسل کرنے کا کہا، جیسا کہ آج کل کے جہلاء کا حال ہے، تو رضا بالکفر یعنی کفر پہ راضی ہونا لازم آئے گا، اور علماء نے رضا بالکفر کو بھی کفر لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک صورت ہے کہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، تو یاد رکھیں لہٰذا اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب کر مر گیا اور اس کا جسم بھیگ گیا تو زندوں پر بھی غسل دینا ضروری ہے کہ ان پر فرض فی الحال باقی ہے، یعنی اس کو غسل دیں گے، یہ تمام لوگوں پہ جو ہے یہ بھی ایک فرض جو ہے یہ باقی ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہم نے پڑھ لی ہیں، اس کے علاوہ وہ چیزیں پڑھیں گے کل انشاءاللہ جن سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔